وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نماز قصر کرنا. محترم بھائی، جس بندے نے کسی جگہ 19 دن قیام کرنا ہے وہ نماز قصر کر سکتا ہے. اگر 19 دن سے زیادہ قیام کرنا ہے پھر وہ قصر نہ کرے. ایک بات تو یہ ہے. دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر 1080 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ 19 دن قیام کیا، آپ قصر کرتے رہے. بس جب ہم 19 دن قیام کا سفر کرتے تو قصر کرتے، اور اگر اس سے زیادہ قیام کرتے تو پوری نماز پڑھتے. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سال 6 مہینے والی بات ہے نا، یہ تو بھائی تب ہے نا کہ جب ایک بندے نے کسی جگہ سفر کر کے گیا ہے، وہاں سے اس نے ارادہ ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا، لیکن وہاں کسی وجہ سے وہ پھنسا رہا ہے، وہ آ نہیں سکا، تو اس لیے وہ وہاں پر جو ہے نا وہ نماز جب تک رہے گا قصر کرتا رہے گا. جی وہ ایک الگ صورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں جی کیا سفر میں کسی بھی وقت نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ مثلا ظہر کا وقت 12:15 پر شروع ہو کر عصر کے وقت 3:56 پر. مطلب بھائی بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو پھر ظہر کو مؤخر کرتے اور پھر عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لیتے، یعنی ظہر عصر کو جمع کرتے. دوسری بات، اگر آپ سورج ڈھلنے کے بعد سفر کا آغاز کرتے تو پھر ظہر پڑھ کے نکل جاتے. ایک بات، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی پھر عصر بھی پڑھ لیتے. جی شیخ البانی وغیرہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، ارواح الغلیل وغیرہ دیکھ لیں. اچھا جی، باقی جمع سوری میں جو ہے یہ اس طرح کی نمازوں کی تاخیر درست ہے. مطلب جمع سوری مطلب کسی بندے نے ظہر کی نماز جو ہے اس کو تاخیر سے پڑھا اور آگے عصر کو تھوڑا معجل کر لیا، تو یہ جمع سوری کی ایک شکل ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ صورت بیان فرمائی ہے. نسائی وغیرہ کے اندر تفصیل موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.